اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب حسین رضا خواجہ کے خاندوادے کے جو مرحومین ہیں انہیں شامل کرتے ہوئے جملہ مرحوم مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے علماء کرام مراجع عظام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص پارا چنار میں جو حال ہی میں مومنین شہید ہوئے انہیں شامل کرتے ہوئے سال فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے سب کی حاجات کی قبولیت کے لیے جو پریشان حال ہیں بالخصوص جو پارا چنار کے مومنین ہیں ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات عنایت فرما دیجیے. عزیزان محترم سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے اور کل گفتگو امام سید سجاد زین العابدین علی بن الحسین علیہم السلام کے خطبے کے اس ٹکڑے پر رکی تھی کہ فرماتے ہیں من الصدیق اس امت کا جو صدیق یعنی علی ابن ابی طالب ہیں وہ ہم میں سے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں. کل میں عرض کر رہا تھا قرآن کی آیت کے ذیل میں کہ یہ جو امام نے صدیق استعمال کیا لفظ یہ ایسے ہی نہیں کیا، اس ایک چھوٹے سے لفظ میں پوری کتابیں ہیں جو امام نے سمودی ہیں. کل معیت تک گفتگو پہنچی تھی، جو حضرات کل موجود تھے ان کے اذہان میں موجود ہوگی گفتگو. عرض کیا تھا کہ معیت 2 طرح کی ہے، ایک جسمانی اور ایک قلبی، اور قرآن مجید جب معیت طلب کرتا ہے صادقین کی یہ کہہ کر کہ کونوا مع الصادقین تو یہاں معیت جسمانی نہیں طلب کر رہا بلکہ قلبی کر رہا ہے. اور جیسے ہی ہم نے یہ طے کیا کہ یہاں ساتھ ہو جانا جسمانی نہیں بلکہ قلبی اور روحانی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نہ اب کسی زمانے کی قید ہے نہ کسی مکان کی قید ہے. آپ جہاں بھی ہوں، جس وقت میں ہوں، جس مقام پہ ہوں، فقط اپنے قلب اور عقیدے اور نظریے کو سچے کے ساتھ ملا لیں تو آپ جہاں بھی ہیں صادقین کے ساتھ ہیں. یہ بات تو کل ہوئی کہ معیت سے کیا مراد ہے، لیکن اس پر بات نہ ہو سکی کہ صادقین کون ہیں. توجہ فرمائیں حضرات،
میں اس پہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، وقت کافی ہو چکا ہے مجھے آگے بھی جملے پیش کرنے ہیں اپنے مولا کے۔ جب بھی ہم کہیں گے نا صادقین، ماشاءاللہ بزرگان تشریف فرمائیں اور یقیناً طلاب بھی ہوں گے، جب بھی ہم عربی میں بات کرتے ہیں تو عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 یا اس سے زیادہ افراد درکار ہوتے ہیں۔ 2 کے لیے عربی میں تثنیہ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے 3 یا اس سے زیادہ۔ اب جب قرآن مجید کہے گا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو صادقین ہے جمع، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم 3 اور زیادہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے حضرات؟ آئیے زیدی صاحب صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی ہوں۔ اب قرآن نے یہ کہا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں بتایا کہ یہ صادقین کتنے ہیں، یہ قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اگر قرآن حکم دے، بھئی قرآن میں جو بھی حکم آئے گا دیا کس نے؟ اللہ نے۔ تو اگر اللہ حکم تو دے لیکن مصادیق بیان نہ کرے کہ جن کے ساتھ ہونا ہے، تو یہ آیت تلاوت کے لیے تو رہ جائے گی مگر عمل کے لیے نہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ جب حکم دے دیا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر بتائے کہ صادقین ہیں کون۔ اور اتنی بات میں آپ کو بتا دوں، توجہ چاہتا ہوں، مثلا اگر میں یہاں سے کچھ 4-5 لوگ اٹھا کے یہاں تخت پہ بٹھاؤں اور 2 لمحے کے لیے فرض کیجئے میں کہوں کہ یہ صادقین ہیں، تو جانتے ہیں کہ نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ اگر اسی وقت بیٹھے بیٹھے میں ان سے ایک سوال کروں اور وہ اس سوال کا ایک سا جواب دیں تو بات یہ ہے کہ کم از کم اس سوال کے جواب میں سچے ہیں۔ لیکن اگر یہ 5 لوگ بیٹھے ہوں اور ان میں سے 3 کچھ بولیں اور 2 کچھ بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں یہ سچ ہے اور اس کی نگاہ میں وہ سچ ہے، لیکن حقیقت میں سچ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسے ہی ہے۔ اب اگر آپ کسی جماعت کو صادقین کی جماعت کہہ دیں تو اس کے لیے اہم ترین چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہوں یہ ایک دوسرے سے کبھی لڑتے ہوئے دکھائی نہ دیں، یہ ایک دوسرے سے کبھی لڑتے دکھائی نہ دیں، بھڑتے دکھائی نہ دیں، جنگ کرتے دکھائی نہ دیں۔ کیوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا یہ صادقین ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک صادق دوسرے صادق پہ تلوار سونتے کھڑا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ کم از کم ان 2 میں سے ایک صادق نہیں ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ہم اس پالیسی پہ چلنے والے نہیں ہیں کہ کہیں دونوں ہی صادق ہیں۔ ہم اس پالیسی پہ چلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ عقلی طور پر توجہ چاہوں گا، عقلی طور پر ممکن ہے کہ 2 افراد ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور دونوں ہی حق پر نہ ہوں۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور دونوں ہی حق پہ نہ ہوں، وہ بھی جو کہہ رہا ہو غلط ہو، یہ بھی جو کہہ رہا ہو غلط ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور دونوں ہی حق پر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ پھر بھانت کے جواب لے کر آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اور بعض لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ شیعوں نے ایسے ہی ہر چیز کو حق و باطل کی جنگ بنا دیا ہے۔ ابھی کربلا کی بات نہیں ہو رہی، ہاں اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ کربلا سے پہلے جو چند مارکے ہوئے علی کے زمانے میں، جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں ہم تو صاف کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے، اور دیگر بھی کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے۔ اچھا یہ عجیب ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے
لیکن یہ نہیں کہتے کہ جو مخالف تھا وہ باطل پہ تھا. یہ عجیب ہے کہ نہیں علی حق پر تھے، درست ہے علی حق پر تھے، تو جب علی حق پہ تھے تو مخالف کو باطل پہ کہیے. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک حق پہ ہو تو اس کے سامنے والا باطل پہ ہو. اچھا تو پھر کیوں ضروری نہیں ہے؟ اب مثالیں وہ عجیب و غریب لاتے ہیں جناب. مثلا پیش کروں، مثلا کسی نے کہا کہ جناب خضر، بعض لوگ انہیں نبی سمجھتے ہیں اور بعض نبی نہیں سمجھتے. تو اب کب بتائیے جو نبی سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پہ ہیں یا جو نہیں سمجھتے وہ باطل پہ ہیں؟ اور اب یہ بات کر کے عام ذہن کو مشوش کر گئے وہ کہ ہاں دیکھو ذرا، اب اس بارے میں تو کوئی نہیں کہے گا کہ جو اگر نہیں مانتا وہ باطل پہ ہے، جو مانتا ہے باطل پہ. کتنے سامنے کی بات ہے لیکن کتنے آرام سے نکلنے کی کوشش کی. جناب والا حضرت خضر کا معاملہ اس لیے مشوش ہے کیونکہ روایات مختلف ہیں. توجہ نہیں فرمائی؟ جو ہم تک روایات پہنچی ہیں چونکہ ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا کسی نے وہ روایت پکڑی، کسی نے وہ روایت پکڑی. اس لیے یہاں پر یہ کہنا کہ حق پہ ہے کہ باطل پہ ہے، یہ یہاں پر بات نہیں ہو سکتی. لیکن جس علی کے یہ رسول نے کہہ دیا کہ الحق مع علی، آپ اس کے لیے کہیں کہ اس کے مقابل پہ جو آیا ہے اسے بھی حق ہونے کا راستہ دے دیا جائے. دیکھیے توجہ چاہتا ہوں، جنگ جمل ہو یا صفین ہو یا نہروان، ان تینوں کی تینوں جنگوں میں جو آخری جنگ ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. جو آخری جنگ ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ علی حق پر تھے اور سامنے والا باطل. خوارج کو تو کوئی بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہے نا، چاہے اندر خارجی بیٹھے ہوں کڈلی مار کے، لیکن اسے کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے. توجہ فرما لی حضرات نے؟ سوال یہ ہے کہ جو تیسری جنگ میں آئے وہ تو علی کے مقابل آ کر ہو گئے باطل، تو پہلے دو کے بارے میں کیوں آپ کے دل میں نرم گوشہ ہے؟ صاحب بولیے کہ باطل پہ تھے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک عقیدہ جو بنایا گیا ہے اس پہ ٹھیس پڑتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدالت صحابہ کا عقیدہ. اب وقت نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے، بس ایک سربستہ میں نے جملہ کہہ دیا. یہ مشکل ہے، ورنہ ہم نے تو رسول کے کہے پہ عمل کیا. ہم نے کہا بس علی ہی حق ہیں. کچھ کہتے ہیں علی بھی حق ہیں، ہم کہتے ہیں علی ہی حق ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بات واضح ہو گئی؟ تو اب عرض کر رہا تھا صادقین کی جو جماعت ہوگی وہ ہوگی جو ایک دوسرے سے جنگ کرتی دکھائی نہ دے، اور یہ ایسی جماعت ہوگی کہ جس کا ایک معاملے میں یہ نہ ہو کہ ایک کچھ کہے تو دوسرا کچھ. توجہ، عین ممکن ہے کہ زمانے کی ضرورت بدلے تو اس صادقین کی جماعت کا عمل بدل جائے. لگتا کھولنی پڑے گی بات ہے جی. مثلا کہیں ضرورت ہو اس کی کہ 25 سال تلوار نیام میں رہے تو رہے گی، اور اسی کو ضرورت پڑے کہ اب تلوار نیام سے نکلے تو نکلے گی، اور اگر ضرورت یہ ہو کہ قلم چلے اور صلح ہو جائے تو ہوگی، اور اگر ضرورت یہ ہو کہ تلوار لے کر میدان میں نکل کر اپنی اور خانوادے کی قربانی دینی ہے تو دیں گے. اور اس کے بعد آخری امام تک اسٹریٹجی بدلے گی وقت کی ضرورت کے تحت. یہ ظاہری اسٹریٹجی بدلے گی، لیکن وہ جو ملکہ صدق ہے وہ اپنی جگہ پر کانسٹنٹ ہے، وہ بدلنے والا
نہیں ہے، وہ ایک سا ہے، فرما ایک ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرما ایک ہے، اور یہ ایسے درجے پہ ہیں کہ ہو سکتا ہے زبانیں 14 ہوں مگر زبان ایک ہو. ظاہر میں زبانیں 14 ہوں مگر گفتار ایک ہو. ظاہر میں کان 14 ہوں مگر سماعت ایک ہو. ظاہر میں ہاتھ 14 ہوں مگر کام ایک ہو. ظاہر میں قدم 14 ہوں مگر اقدام ایک ہو. اس مقام صدق پر جو فائز ہوں ان سے مطلب ہے، ان سے نہیں ہے کہ جنہیں زور زبردستی کے ساتھ صادق بنایا جائے. اور جنہیں زور زبردستی کے ساتھ صادق بنایا جائے گا پریشان تو نہیں ہے نا حضرات؟ وہ لوگوں کی، خدا کہہ رہے مجھے جملہ نہ کھولنا پڑے، وہ لوگوں کی اپنی ذاتی ضروریات تو پوری کر سکیں گے لیکن دین حق کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. جناب امیر سے کسی کو کیا مسئلہ تھا؟ کبھی توجہ فرمائیں. کیا کیا تھا جناب امیر نے؟ کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ علی کہہ رہے ہیں کہ میں حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکومت قائم کروں گا، اور وہی چیز لوگوں کے لیے مشکل بن گئی. اسی سے اندازہ لگائیے کہ 25 سال میں کیا ہو چلا تھا. جب علی نے یہ کہا نا کہ وہ بیت المال کہ جسے لوٹ کھسوٹ کر آگے پیچھے کر دیا گیا، یہاں تک کہ اگر اپنی بیٹیوں کے جہیزوں میں تم دے چکے ہو تو علی وہ بھی نکال کے لائے گا. تو پریشانی تو تھی اور ہونی چاہیے تھی. امام حسن نے ایک خطبہ دیا مولا علی کی شہادت کے فوراً بعد، تدفین کے بعد. جانتے ہیں مختلف چیزیں بیان کی، وہ سب بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے، نہیں تو تشریح کرنی پڑے گی. ایک جو چیز بیان کی قیامت خیز تھی کہ کل کی شب وہ شخص اس دنیا سے گزرا ہے جس نے اپنے مرنے کے بعد اپنے مال میں صرف 300 درہم چھوڑے ہیں، اور اس کی خواہش تھی کہ اس سے ایک غلام خریدتا. آپ ذرا 2 لمحے سوچیں 300 درہم کا تذکرہ کیوں کیا مولا نے؟ دیکھیے امام حسن امام ہیں، کوئی چیز بغیر وجہ کے تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کہے بھئی یہ تو مولا علی کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق بات تھی، علی کے فضائل گنواتے ہوئے. وہ خطبہ علی کے فضائل پہ مبنی ہے. فضائل گنواتے ہوئے مولا نے کیا کہا کہ میرا بابا جو کل گزرا ہے وہ کتنے 300 درہم چھوڑ کے گیا ہے فضائل میں. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس حکومت اور دنیا سے اپنے لیے کبھی کچھ لیا ہی نہیں. اور آپ دوسروں کو جا کر دیکھیے، جائیے ان کا کیا تذکرہ کروں جن کے پاس حکومت تھی، انہیں چھوڑ دیجئے. وہ جو صاحبان حکومت کے آس پاس بیٹھتے تھے ان کا یہ معاملہ اور معاجرہ تھا کہ جب انتقال ہوا اور آل اولاد لڑنے لگی کہ بابا کا مال ہمیں دو اور اتنا ہمیں دو اور اتنا انہیں دو، تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسجد نبوی میں سارا مال لا کر ڈھیر کیا جائے. اور جب ڈھیر لگایا گیا تو کہتے ہیں اتنا سونے کا ڈھیر تھا کہ اگر ایک طرف کوئی بیٹھ جائے تو دوسری طرف والا نظر نہ آئے. اب آپ ذرا سوچئے جہاں بات اس نہج تک پہنچ گئی ہو، اس کے فوراً بعد علی آ کے کہیں میں نہیں چھوڑوں گا کسی کے پاس، تو پھر بدیہی تھا کہ علی کے خلاف شورشیں ہوں، اور جو اپنے ہی بنے پھرتے تھے ان کا باطن ظاہر ہو جائے. صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد کو. اور ذہن میں رہے کہ میرا مولا امام عادل ہے.
ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کے نام لیوا ہیں تو ہم مولا علی کی پارٹی میں ہیں، پارٹی بازی ہے۔ پریشان ہیں آپ؟ پارٹی بازی ہے وہ، جیسے آج کل ہوتا ہے، بلا تشبیہ عرض کروں، اب تو ہماری پارٹی حکومت میں آ گئی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کا باہر کا تھڑا جتنا بڑا کرنا ہے کر لو، ہم میونسپل کمیٹی سے خود ہی نمٹ لیں گے، ہیں جی؟ اور کیا جی، اب ہماری پارٹی آ گئی ہے، پہلے تو نہیں لگ رہے تھے 2 میٹر ایک ساتھ، چلو اب لگوا لیتے ہیں، خیر اب تو جس کا ایک ہے وہ بھی مشکل میں پڑا ہوا ہے، توجہ ہے؟ اپنی پارٹی آئی تو کہا اب یہ بھی ہو جائے گا، اب یہ بھی، سڑک نہیں بنی کافی عرصے سے ٹوٹی پڑی ہے، چلو وہ بھی بن جائے گی۔ امیر المومنین کے ساتھ آپ پارٹی بازی نہیں کر سکتے، وہ امام عادل ہیں۔ کبھی مت سوچئے گا کہ آپ اگر حق پہ نہ ہوں اور دوسرے کا حق کھا رہے ہوں تو جناب امیر المومنین اس میں آپ کا ساتھ دیں گے صرف اس لیے کہ آپ مولا کا نام لیتے ہیں، نہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں الٹا ہوگا، پہلے آپ ہی کو پکڑیں گے، پہلے آپ کو پکڑیں گے کہ تم میرا نام لیوا ہو اور اس کے باوجود یہ کام کیا۔ امیر المومنین عادل امام ہے۔ ایک شخص آیا جناب امیر کے پاس، کہنے لگا مولا ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کیا کیا؟ چوری کر لی ہے۔ کہا تو ہو سکتا ہے مجبوری کے عالم میں کی ہو۔ کہا نہیں، مجبوری نہیں تھی۔ کہا اچھا ہو سکتا ہے یہ ہو یہ ہو یہ ہو۔ نہیں مولا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب اتنے اقرار کر چکا تو اب ظاہراً مولا پر لازم ہو گیا حد جاری کرنا، کیونکہ خود اقرار کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھا، پھر انگلیاں کاٹ دیتے ہیں۔ انگلیاں، یہ کلائی نہیں، انگلیاں۔ ہمارے ہاں اگر کہیں چوری کی حد جاری ہو تو ہاتھ کلائی سے نہیں کاٹا جاتا، انگلیاں کاٹی جاتی، کیونکہ یہ ہاتھ اعضائے سجدہ میں سے ہے، کسی کو حق نہیں ہے اسے قطع کرنے کا۔ کاٹ دی، لے کے چلا، باہر ایک شیطان کھڑا مل گیا، کہنے لگا دیکھا اتنی سی چوری کی تھی، چھوڑ دیتے، کیا مسئلہ تھا، ہاتھ کاٹ دیا تمہارا۔ لیکن وہ سمجھتا تھا کون ہے علی۔ کہ خدا کا شکر ہے مجھے اس نے وہ امام دیا جس نے اس دنیا میں سزا دے کر اس دنیا کی سزا سے بچا لیا۔ اور اب رد اللسان ہو گیا، امیر المومنین کی شان بیان کر رہا ہے، میرا مولا وہ ہے جو یاسب الدین ہے، امام المتقین ہے، امیر المومنین ہے۔ ایک شخص دوڑا دوڑا اندر آیا، کہا مولا وہ جس کے ہاتھ کاٹ کے بھیجا تھا نا، وہ آپ باہر کھڑا ہو کے آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ کہا بلا کے لاؤ۔ کہا کدھر ہیں تمہاری انگلیاں؟ کہا مولا یہ رہیں۔ کہا رکھو، اوپر کپڑا ڈالا، ہاتھ جو پھیرا تو انگلیاں جڑ گئیں۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، اگر جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ تو بعید نہیں میرا مولا جواب دے، جب کاٹی تھی تو وہ عدل علی تھا، جو جوڑی ہیں یہ فضل علی ہے۔ جناب امیر عادل امام ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے کہ نا حضرات کی؟ تو صادقین کی جماعت وہ ہو کہ جو ایک دوسرے سے لڑتی بھڑتی دکھائی نہ دے اور وہ ایک ہی نہج پر چلنے والے ہوں۔ اور کل میں نے سربستہ جملہ کہا تھا کہ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہیں جن کو چاروں طرف سے عصمت نے اپنے پہرے میں لے رکھا ہو۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ کل میں نے حوالہ بھی دیا تھا فخر الدین رازی کا، آدھا رستہ وہ آ گئے تھے ہمارے ساتھ، لیکن جیسے ہی انہیں محسوس ہوا کہ اس جملے سے اب کوئی فائدہ اٹھائے گا تو وہ فوراً 2 قدم پیچھے بھی چلے گئے کہ معصوم تو ہے لیکن کون معصوم؟ وہ معصوم نہیں جس کو شیعہ معصوم کہتے ہیں۔ علی صدیق ہیں اس امت کے، کیونکہ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین۔ خدا نے تعارف کرایا یا نہیں کرایا صدیقین کا؟ دیکھیے تعارف کے لیے 2 ہی چیزیں، یا تو خود قرآن میں نام لے لے اور یا پھر اپنے رسول کے ذریعے سے تعارف کرا دے۔ اور چونکہ رسول کو سارے صادق مانتے ہیں
لہذا صادق اگر تعارف کرائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنجائش شک کی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اب قرآن حکم دے رہا ہے صادقین کے ساتھ ہونے کا، رسول پہ ذمہ داری آ گئی کہ تعارف کرائیں صدیقین صادقین کا، تو اب رسول کیسے تعارف کرائیں؟ ایک مرتبہ رسول نے اہل بیت کا تعارف کرایا تھا گھر میں چادر کے اندر، تو دنیا نے کیا کیا باتیں بنا لیں، وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ رسول نے کہا صادقین کا تعارف میدان میں کرائیں گے، یہ تعارف چادر میں نہیں کرائیں گے، یہ تعارف میدان میں کرائیں گے، تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں کوئی چاہ کر بھی کسی دوسرے کو لا نہیں سکا۔ یہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ مقام تھا جہاں قرآن نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے اور کاذبین پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں کوئی چاہ کر بھی کسی دوسرے کو نہیں لا سکا، اور یہاں رسول نے صادقین کا تعارف مکمل کرا دیا کہ دیکھو جھوٹوں پر لعنت کرنے آئے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے جن کے اندر خود کہیں ذرا سا کذب چھپا ہو۔ صادقین کی جماعت آئی، سب نے لکھا، توجہ ہے نا، سب نے لکھا، رسول تھے، حسن و حسین تھے، جناب سیدہ تھیں، جناب امیر المومنین علیہم السلام تھے، صلوات بھیج دے محمد۔ مباہلہ، میدان مباہلہ تعارف صادقین کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں مصادیق آیت معین کیے جا رہے ہیں کہ کون ہے صادقین، توجہ ہے نا حضرات کی؟ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ صادقین کون ہیں تو قرآن نے کیا کہا؟ کیا کہا قرآن نے؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی قرآن نے کہا ہم رسول کے ساتھ ہیں، اور اگر رسول کے مقابلے میں کبھی کوئی جنگ کرنے آ جائے تو پھر کہاں جائیں؟ بھائی توجہ فرمائیں، اگر رسول کے مقابلے پہ کوئی جنگ کرنے آ جائے تو کہاں جائیں؟ رسول کی طرف۔ اب ایک صادق کا یہ معاملہ، اب آئے ہمارے سامنے جناب امیر، تو اب اگر علی کے مقابل کوئی آ جائے تو ہم کس کے ساتھ ہوں؟ اب اگر فاطمہ کے مقابل کوئی آئے تو ہم کس کے ساتھ ہوں؟ اب اگر حسن کے مقابل کوئی آئے تو ہم کس کے ساتھ ہوں؟ اور اگر حسین کے مقابل کوئی آئے تو ہم کس کے ساتھ ہوں؟ یہ جو آج کل آپ کو گلی محلوں میں اینٹوں کے نیچے سے یزید زادے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صادقوں کے مقابلے میں کاذبوں کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ یار انہوں نے یزید کا ساتھ نہیں دیا ہے، انہوں نے یزید کی حمایت نہیں کی ہے، انہوں نے صادقین کے مقابل کاذبین کی معیت اختیار کی ہے۔ دنیا ہمارا مذاق اڑاتی تھی کسی زمانے میں، جب ہم کہتے تھے امام آئیں گے اور قاتلین حسین سے بدلہ لیں گے، تو کہتے تھے سارے تو مختار نے مار دیے، تو اب بدلہ لیں گے تو کس سے، کاٹیں گے تو کسے؟ آؤ دیکھو بھائی، قتل کرنے والا فقط وہ نہیں ہے جس نے تلوار چلائی ہے۔ جب ہم علی کا نام لے کر انہیں حق پہ سمجھتے ہوئے اس زمانے میں پیدا ہو کر بھی جنگ جمل میں علی کی رکاب میں ہو سکتے ہیں، تو جو اس وقت یزید کے نام لیوا ہیں وہ فقط اس کا نام لے کر وہاں یزید کی رکاب میں بھی ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔
بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ معیت جو انہوں نے اختیار کی کاذبین کی ہے، اور پھر آپ سوچئے کہ جو کاذبین کی معیت اختیار کر کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ خدا سے کہیں کہ ہمیں جنت عنایت فرما دے۔ مسلمان عجیب ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جوانان جنت کا سردار کون ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، یزید کو کچھ نہ کہیے، بالآخر وہ حاکم تو تھا۔ یہی اسلام کی مصیبت کی جڑ ہے۔ میں عام طور پہ ایسی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں میں سیاسی گفتگو زیادہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ جملہ میں کہہ کے آگے جاؤں گا۔ آج جہاں بھی آپ نگاہ اٹھائیں اسلامی ممالک میں، آپ کو ایک سے ایک چھٹا ہوا حاکم دکھائی دے گا۔ کبھی سوچئے گا کہ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ باغبان سے کہیں پہلے پودے پنیریاں لگانے میں غلطی ہوئی تھی۔ جو بات یہاں تک آ پہنچی ہے، جانتے ہوئے بھی کہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے۔ ابھی آج دنیا کہتی ہے، وہ ایک صاحب تھے وہ الٹا چلتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو تو اتنے مسلمان اور اصحاب اس کی بیعت کر لیں؟ ممکن ہے؟ نہیں کر سکتے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ وہ ایک ملک کہ جو محمد کا عرب تھا اس کو ایک خاندان کا عرب بنا دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ وہاں کے حاکموں کے کیا اطوار اور کردار ہیں، لیکن جن کو وہاں سے ملتا ہے وہ اجی کے گن گاتے ہیں۔ اس زمانے میں جانتے ہوئے بھی کہ وہ کیا ہیں آپ ان کی بیعت میں ہیں، تو اب آپ کو کیوں بعید لگتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بیعت کرنا نہ کرنا یہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ کسی کی شخصیت کتنی بڑی تھی۔ وہ آپ کسی کی شخصیت کو خود سے بڑھاوا دے دیں یہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ یزید جیسے حاکم کی بیعت کرنا نہ کرنا طے کرے گا کون بڑا تھا اور کون چھوٹا۔ وہ آ کر کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی جب سب نے کر لی؟ نہ بھائی، یہ کہو کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی تھی؟ یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حسین سے محبت ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف بچانی ہے کسی بھی طور، کسی بھی قیمت پر، کیونکہ اگر اسے نہیں بچایا تو بڑے بڑے برج گرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بس میں عرض کروں، جناب سید سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی کہا نا من الصدیق، فوراً اس کے بعد ایک جملہ کہا، وہاں پر بھی نام نہیں لیا مولا نے، کہا من الطیار، نام نہیں لیا۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، نام نہیں لیا، صفت بیان کی، لقب بیان کیا، کہ من الطیار، وہ جس کو خدا نے اڑنے کے لیے پر دیے ہیں وہ جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ اب دو لمحے کے لیے ذرا تصور تو کیجئے کہ سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ طیار ہم میں سے کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہ جو اس خاندان کو خاندان رسول ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت جعفر طیار کا وہ مقام و منزلت دیکھیے، اگر میرے توجہ چاہ رہا ہوں میں، میرے خاندان میں اگر بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہوں اور میں
واجبی سا علم دین حاصل کر لوں، شرح لما پڑھ لوں، 2-4 کتابیں اصول فقہ کی پڑھ لوں تو میری دال نہیں گلے گی. جہاں بھی جاؤں گا تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ان کے تو خاندان میں اتنے بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ لیکن اگر کسی خاندان میں خدا نخواستہ سارے انگوٹھا چھاپ ہوں، وہ میٹرک بھی کر جائے تو آپ سمجھیے کہ اس نے بہت بڑا تیر مارا ہے، اور اپنے خاندان میں اس کا بڑا نام ہوگا، بھائی میٹرک کیا ہے. جس خاندان میں ایک طرف رسول جیسا ہو، جس خاندان میں ایک طرف جناب سیدہ اور مولا علی جیسے افراد موجود ہوں، وہاں پر سید سجاد جعفر طیار کا ذکر کریں. تصور کیجئے کہ کیا مقام ہوگا. گو کہ امام علی جناب سیدہ رسول اللہ امام حسن حسین کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جعفر طیار، لیکن اتنا مقام ہے کہ ان کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے کون ہم میں سے ہے اور ہم کن سے ہیں. اب وقت نہیں رہ گیا. جعفر طیار وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ہجرت کا شرف بھی حاصل ہے، اور ہجرت کے ساتھ ساتھ فقط ایک ہجرت نہیں، مدینے کی ہجرت بھی، حبشہ کی ہجرت بھی. رسول جسے سب کا لیڈر اور رہبر بنا کر بھیجیں. یہ تذکرہ اچھا آپ دیکھیے، توجہ ہے حضرات کی. حضرت جعفر طیار کے صحابی ہونے پہ کسی کو شک ہے؟ نہیں، صحابی بھی ہیں اور رسول کے خانوادے سے بھی ہیں، لیکن آپ ان کا تذکرہ نہیں سنیں گے. جو اتنا زور لگاتے ہیں اور ہر جگہ ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بھئی دیکھیے، رسول کے بعد جو اصحاب دنیا سے گئے ان پہ تو چلو شاید کسی کو شک ہو کہ ہیں کہ نہیں ہیں. جو رسول کی زندگی میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کے جنتی ہونے پہ تو شک نہیں ہے. لیکن آپ اس جنتی صحابی کا تذکرہ نہیں سنیں گے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ جس کا بھی اہل بیت سے کوئی ناطہ جڑتا دیکھیں، آپ اس کا تذکرہ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے آپ اس کا تذکرہ. کل میں نے عرض کیا عمار یاسر کا تذکرہ نہیں سنیں گے، حضرت ذو الشہادتین خزیمہ بن ثابت کا تذکرہ نہیں سنیں گے، اویس قرنی کا تذکرہ نہیں سنیں گے، حضرت جعفر طیار کا تذکرہ نہیں سنیں گے، حضرت حمزہ سید الشہداء کا تذکرہ. ارے تذکرہ تو چھوڑیے، اب ان کی کوئی شہادت کی روایت پڑھ دے تو اس کے اوپر FIR ہو جاتی ہے، اس پہ FIR ہو جاتی ہے. حضرت جعفر طیار کون ہیں؟ امام علی کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے علیہ السلام. کیا باپ تھا وہ! کہ جس کی آغوش میں پلا ایسا نکلا کہ جب شہید ہوا تو رسول سر پکڑ کے بیٹھ گئے. دیکھیے، میں اور آپ ہو سکتا ہے فقط رشتہ داری کی بنا پہ کسی کے جانے کا افسوس کرے، لیکن رسول اگر کسی پہ افسوس کرے تو فقط رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کا وہ مرتبہ جانتا ہے جو اسے اسلام میں حاصل ہے. عالم اسلام میں سب سے پہلے جن 4 افراد نے نماز پڑھی ان میں سے ایک ہیں جعفر طیار. رسول کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں حضرت ختیجہ کھڑی ہیں، بائیں جناب امیر کھڑے ہیں. ابو طالب نے دیکھا، کہا جعفر جاؤ تم بھی اپنے چچا زاد کے ساتھ نماز پڑھو. حکم کس نے دیا؟ ابو طالب نے. بھئی توجہ فرمائیں حضرات، جاؤ جا کر نماز پڑھو.
ہو سکتا ہے کوئی کہ خود تو نہیں پڑھی نا، خود تو نہیں پڑھی۔ جناب اگر خود نہیں بھی پڑھتے تو ابھی واجب تو نہیں ہوئی کہ جو آپ ابو طالب کو کہیں کہ ضرور پڑھیں، لیکن اپنے سگے بیٹے کو یہ کہنا کہ جا کے پڑھو، یہ خود بتا رہا ہے کہ ابو طالب کے دل میں شمع ایمان روشن ہے۔ اور یہ تو سمجھنا کچھ اس طرح بھی آسان ہے کہ آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور یقیناً باہر سے جب آپ آئے ہوں گے تو شاید کوئی کھڑا ہوگا جو آپ کی چیکنگ کر رہا ہوگا۔ یہ بیچارے جو سیکیورٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں سارے، یہ کبھی مجلس میں فرشہ پہ آ کے نہیں بیٹھتے، شاید سنتے بھی نہ ہو، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عزادار حسین نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ شاید مجھ سے بڑھ کر ہوں جو میں یہاں بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو یہاں پنکھے کے نیچے بڑے ماحول مجھے مہیا بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور وہ جو نوکری کر رہے ہیں وہ سنگین بھی ہے، اس میں جان کا خدشہ بھی زیادہ ہے، یہ سارے معاملات۔ تو حضور ہمیشہ کچھ مجلس سننے والے ہوتے ہیں، کچھ حفاظت کرنے والے، کچھ نماز پڑھنے والے تھے اور کوئی حفاظت کرنے والا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یا علی، جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ جناب جعفر طیار نے نماز پڑھی، ہجرت ہوئی، حضرت جعفر طیار کو بھیجا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب ہجرت کی اور حبشہ پہنچے اور وہاں پہ کفار مکہ کو پتہ چلا کہ بڑے ہی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، تو جن کی فطرت میں فتنہ ہو وہ کیسے یہ سوچیں کہ وہ مسلمان چین سے بیٹھے ہیں؟ پھر اسے ہی بھیجا کہ جو سب سے بڑھ کے فتنہ تھا، اور اس نے جا کے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، کہا نہیں یہ ہمارے سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اور جناب جعفر طیار نے جو استدلال کیا ہے وہاں پر، خدا کی قسم عجیب استدلال ہے۔ چلیے میں تیزی سے 2-4 نقطے پیش کر کے آگے بڑھوں۔ حضرت جعفر طیار کو بلا لیا نجاشی نے، کہا یہ آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے، کیا کہتے ہو؟ جعفر طیار نے کہا اجازت ہے میں خود بات کروں؟ کہا کرو۔ کہا تم بتاؤ کہ کیا ہم آزاد ہیں یا غلام؟ کہا نہیں تم سب آزاد ہو۔ کہا یہ بتاؤ کیا تم سے کوئی قرض لے کر بھاگے ہیں؟ کہا نہیں کوئی قرض نہیں لیا۔ کہا یہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی خون بہایا ہے؟ کہا نہیں بہایا۔ تو کہا پھر کس چکر میں ہمارے پیچھے آئے ہو؟ بتاؤ پھر کیا؟ نجاشی نے کہا بتاؤ۔ کہا بس مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دین سے غداری کی ہے، بغاوت کی ہے، رخ موڑا ہے، ہمارے جوانوں کو انہوں نے بڑا ستایا ہے، ہمارے جوانوں کو انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آئی کہ جب بھی کسی کے ہاتھ سے اس کے آبا کا باطل دین جا رہا ہو تو وہ دوسروں کو یہ کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ارے ہمارے آبا کا دین جا رہا ہے۔ یہ آج جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں نا عجیب و غریب قسم کے جملے کستے ہوئے، ان کی مجلس میں نہیں جانا، یہ نعوذ باللہ یہ کرتے ہیں، یہ نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں، نیاز نہیں کھانا یہ کرتے ہیں، نیاز نہیں کھانا وہ کرتے ہیں، یہ سارے حربے ہیں فقط اس لیے کہ آبا کا دین کہیں منتشر نہ ہو جائے۔ ورنہ یہ زمانہ تو اب وہ رہا نہیں کہ جس میں آپ کہیں جناب نعوذ باللہ شام غریبہ میں یہ ہوتا تھا، شام غریبہ میں وہ ہوتا تھا۔ بھائی کوئی ڈھکی چھپی تھوڑی آگے دیکھ لیجئے کہ ہم مجلس میں کیا کرتے ہیں، ہم نیاز میں کیا ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے ہیں۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ یہ ان کا پرانا حربہ ہے اور یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ بہرحال کہا جی یہ ہمارے بندے ہمیں واپس کریں۔ نجاشی نے کہا نہیں مجھے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے میں ان کو واپس کروں۔ تو فوراً گھوم کر ایک جملہ کہا، توجہ ہے نا حضرات کی؟
ایک جملہ کا کہا یہ عیسیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو، کہ بتاؤ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور روح اللہ مانتے ہیں۔ اور پھر چند آیات پڑھی قرآن کی، تو اب نجاشی جو سمجھتا تھا کہ کہاں تک حق ہے اور کہاں حق سے آگے تجاوز، اس نے اپنے جو علماء کھڑے تھے ان سے کہا عیسیٰ کے بارے میں اتنی ہی بات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو آگے آیا تھا ابا مکر، اس کے منہ پہ نجاشی نے گھونسا رسید کیا ایسا کہ آنکھ کے نیچے سے خون بہنے لگا، کہ سونے اور چاندی کے برابر بھی اگر تم مجھے دو تو انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جعفر طیار وہ ہیں جن کی وجہ سے چند مسلمان سکھ کا سانس لے سکے۔ گفتگو کل بڑھے گی آگے، وقت ہو گیا۔ آپ سوچئے جعفر طیار کون ہیں؟ کون ہیں جعفر طیار؟ کہتے ہیں کہ جب جناب امیر کو رسول نے خبر دی نا کہ اے علی جعفر طیار گزر گئے، تو جناب امیر کمر تھام کر بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں کہوں گا یا مولا، درست ہے کہ آپ کا بھائی گزرا، آپ کو بڑا رنج و محن ہوا، لیکن مولا آپ نے اپنی آنکھوں سے تو اپنے بھائی کو گرتے نہیں دیکھا تھا۔ مولا آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے کٹے بازو بھی نہیں اٹھائے تھے۔ میرا سلام ہو غریب حسین پر۔ عزادارو کتنا جگر تھا حسین کا، اور حسین سے بڑھ کے جگر تھا سید سجاد کا۔ عزادارو روایات کہتی ہیں کہ جب 11 محرم کو اس قافلے کو لے جایا جا رہا تھا نا، تو خاص طور پہ وہاں سے گزارا جہاں حسین کا لاشا پڑا تھا۔ اب بعض ذاکرین یہ نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی زینب کی نگاہ حسین کے لاشے پہ پڑی تو زینب نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرایا۔ زینب نے خود کو گرایا تو صحیح، لیکن لاشا نہیں دیکھا تھا زینب نے۔ عزادارو پتھروں کی ایک ڈھیری تھی جس میں حسین کا لاشا دھسا ہوا تھا۔ زینب نے دیکھا یہیں رات میرے بھیا کا لاشا پڑا تھا۔ زینب مجھے نہیں معلوم کیسے زمین پہ اتری، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اپنے آپ کو گرایا، خود کو لاش حسین تک پہنچایا، پتھروں کو ہٹایا۔ لاش کا یہ عالم تھا کہ جو ساتھ کی بہن تھی وہ پہچان نہ سکی کہ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عزادارو زینب عالیہ نے ایک مرتبہ پتھروں کو ہٹایا۔ اب روایات مختلف ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے پاس سید الشہداء جاتے تھے تو رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ حلقوم کا بوسہ لیتے تھے، اور جب جناب سیدہ کے پاس جاتے تھے تو کبھی لبوں کا بوسہ لیتی تھیں، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتی تھی۔ جناب امیر بھی کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی لبوں کا۔ لیکن ایک روایت میں نے ایسی پڑھی جو عجیب تھی عزادارو، کہتے ہیں جب رسول گزر گئے، جناب سیدہ گزر گئیں، حسین کافی بڑے ہو چکے تھے، ایک دفعہ کہیں مجمع میں بیٹھے تھے تو حسین کو اپنے زانو پہ بٹھایا علی نے اور کرتا اٹھا کر پسلیاں چومنے لگے۔ تو کسی نے کہا یا علی بچوں کو یہاں تو کوئی نہیں چومتا۔ علی نے بتایا نہیں، بس ایک جملہ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ شاید علی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان پسلیوں کو چکنا چور کیا جائے گا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے فرمایا سلام ہو سینے پر جسے گھوڑوں کے سموں نے ایسا چکنا چور کیا کہ سینے کی ہڈیاں کمر سے جا لگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو لیکن زینب کہاں بوسہ لے، پورے بدن پہ کہیں کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔
جگہ جگہ سے کٹا ہوا جسم حسین کا. بس زینب نے کیا کیا، اپنے لبوں کو حسین کی کٹی رگوں پہ رکھا، بوسہ لیا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدا ہمارے محمد کی اس قربانی کو قبول کر لے. عزادارو، ابھی جناب زینب بھائی کی لاش پہ گریہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، کہا جلدی چلو ہمیں کوفے تک پہنچنا ہے. عزادارو، بیبیاں حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہیں اور ایک بچی ہے جو پیروں سے لپٹی ہے. اس لیے نے ایک مرتبہ تازیہ نہ اٹھایا، کبھی تازیہ نہ برساتا ہے، کبھی بچی کو تماچے مارتا ہے. جب اس سے دیکھا نا بیویاں جدا نہیں ہو رہی، اس نے کہا مجھے معلوم ہے کیسے جدا ہوں گی. تازیانہ اٹھا کر سید سجاد کی پشت پہ برسانا شروع کیا. عزادارو، زینب نے دیکھا نا ایک مرتبہ بھاگی ہوئی زینب سید سجاد کے پاس آئی، کہ سید سجاد ہم لاش حسین چھوڑ دیں گے لیکن میرے بچے تو ہمارا تنہا سہارا ہے. سجاد نے کہا بھوبی اماں جائیے، جتنا ودا ہونا ہے ہو لیجئے، اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا. سجاد اپنے پوچھ میں تازیانے سہ لے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. بار الہ سید سجاد کے صدقے میں میرے مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما. جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی حاجات قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. پارا چنار کے مومنین کی اپنی جناب سے مدد فرما. میرے مالک دشمنان کی سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے. قلب حضرت زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بحق محمد و آلہ طاہرین متوجہ جانا.